السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی نیو نیوز ٹی وی کی جانب سے انجینئر محمد علی صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ ہر سوموار سے جمعرات صبح 7:01 پر نیو نیوز پر پیغام انسانیت کے نام سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام میں انجینئر محمد علی صاحب کی قرآن پاک کی تفسیر یعنی قرآن کلاسز کو سٹریم کیا جائے گا، اور نیو نیوز پر پیغام انسانیت کا پروگرام فروری کے مہینے سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور ریسنٹلی ان کی جانب سے ایک پرومو بھی آؤٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن حکیم سلیبس کی فارم میں نبی علیہ السلام کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا، بلکہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے، آپ کے سینہ مبارک سنی ہو، شیعہ ہو، ان کے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، ایون آغا خانی ہوں، ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی انجینئر محمد علی صاحب نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے بہتان کا جواب دیا ہے، اور اس کے ساتھ انجینئر صاحب نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو یہ چیلنج کیا کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اپنے سٹیجز سے بیان کریں۔ جاؤ، میرا چیلنج حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ۔ چلو، ٹائم قیامت تک ہے، ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے، عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے۔ تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے۔ جاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے۔ لو جی، ٹائم قیامت تک ہے سعد رضوی، اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا۔ ہمارے نزدیک کو بالکل ٹھیک بولا ہے، وہ ہمارے عقیدے میں فٹنگ بیٹھتا ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان برات کر دو ان کتابوں سے، تو میں اور میرے سارے اسٹوڈنٹس اگلے الیکشنز جو 2023 میں ہونے والے ہیں، ہم کرین کے اوپر TLP کو ووٹ دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ گستاخانہ باتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں۔ مانتے ہیں اندر خانے، لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یار اسی بنیاد پہ تو ہم نے دیوبندیوں اور وہابیوں کو رگڑا لگایا تھا۔ ہاں، میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ یہ لاکھوں میرے اسٹوڈنٹس آپ کو خام خام مل جائیں گے، یار آپ لوگ ہمت کریں۔ یہ تھی دوسری اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں تیسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی تحریک لبیک پارٹی کے ایک صحافی جبرال خان صاحب نے انجینئر صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا۔ اس انٹرویو کے آؤٹ ہونے کے بعد TLP کے بہت سے لوگوں نے جبرال خان صاحب پر تنقید کی کہ آپ نے انجینئر صاحب کا انٹرویو کیوں کیا، تو فائنلی جبرال خان صاحب نے اسے اپنی ویڈیو میں کلیریفائی کیا ہے۔ آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے پاکستان کی آواز کی جانب سے میں نے انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو کیا، اور اس کے اوپر مجھے تنقید بھی ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بہت اچھے سوالات کیے، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ نے انجینئر کا انٹرویو کیوں کیا، آپ معذرت کریں، ہمارے دل دکھی ہیں، TLP والوں کے دل دکھی ہیں۔ تو میں جو انٹرویو اس کے متعلق بتا دوں کہ میں نے انٹرویو کے سٹارٹ میں بھی اس کو جہنمی کہا اور اینڈ پہ بھی جہنمی کہا۔ آج میرے ساتھ موجود ہے جہلمی، جن کو جہنمی بھی کہا، اور جو جہنمی اور جہلمی ان سے میں نے اس کو فتنہ باز کہا، میں نے اس کو توڑ مڑوڑ کر حدیثیں پیش کرنے والا بھی کہا، میں نے اس کو رافضی بھی کہا، میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ صحابہ کے متعلق جو تمہارا رویہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنا کچھ میں نے کہا جو کہ کسی نے بھی اس چیز کو فوکس نہیں کیا اور نہ اپریشیٹ کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ ہم سے معافی مانگیں، ہمارے دل دکھی ہیں۔ وہ میں جانتا ہوں، ظاہر بات ہے TLP کے جو کارکنان کی محبت جو ہے ہم سے لگی چکی نہیں ہے، تو میں اپنے تمام TLP کے کارکنان سے علانیہ بغیر کسی دباؤ کے یہ مت سمجھیے گا کہ جبرال خان کسی کے دباؤ میں، کسی کی بات سن کے، کسی کچھ کرنے پہ اس نے یہ کہا ہے، نو، یہ بس ایک سمجھ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ پھر جوید صاحب ہیں، جٹ صاحب ہیں، پھر وہ بھی انوالو ہوئے، جوید صاحب انہوں نے بھی اس چیز کو کہا، تو میں اس چیز کے اوپر آپ سب سے معذرت کرتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جبرال خان صاحب کا انجینئر صاحب کو جہنمی کہنا درست ہے یا پھر نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ یہ تھی تیسری اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی اپڈیٹ کے بارے میں۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ 17 جنوری 2023 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے ایک ممبر مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب نے ایک بل پیش کیا، جس کے مطالبات یہ تھے کہ اگر کوئی شخص
के सहाबा किराम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम या फिर उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करता है तो उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए या फिर कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस बिल को मंजूर भी किया था। इस बिल के मंजूर होने के बाद बहुत से उलमाए किराम ने इस बिल पर तबसरा किया। अहले सुन्नत के उलमाए किराम का एक बहुत बड़ा तबका इस बिल के मंजूर होने पर रजामंद है, लेकिन वहीं पर अहले तशय्युअ हजरात नाखुश हैं। वो इस बिल से नाखुश नहीं बल्कि इस बिल के गलत इस्तेमाल से नाखुश हैं। और रिसेंटली मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने भी इस बिल पर अपना तबसरा पेश किया, जिसे इंजीनियर साहब ने भी कमेंट करके अप्रिशिएट किया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं कि तौहीन किसे कहते हैं, एक शख्स तौहीन का मुर्तकिब कब होगा, क्या तनकीद को तौहीन का नाम करार दिया जा सकता है, क्या कुरान मजीद के अंदर वो बातें मौजूद नहीं है जो सहाबा के बारे में है। मसलन कुरान मजीद में अगर मैं इस आयत को पढ़ूं और आपको बताऊं नहीं कि ये कुरान की आयत है तो मुझ पर भी शायद आप तौहीन का इल्जाम लगा दें। या जो शख्स भी तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ेगा अगर वो ये कहे कि सहाबा में ऐसे अफराद थे, मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह, तो मैं ऐसे लोग हैं जो दुनिया चाहते हैं जो आखिरत चाहते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि सहाबा में ऐसे अफराद मौजूद थे तो आप तो कहेंगे कि भाई तू तो गुस्ताखी की बात कर रहा है, तौहीन की बात कर रहा है, उस पर पर्चा हो जाना चाहिए, हालांकि कुरान मजीद की आयत है मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह। तो ये जो तौहीन है ये क्या है, किसे तौहीन कहते हैं आप। मसलन अगर एक शख्स सही बुखारी या तारीखी वाक़या जो कि मुत्तफ़िक़ा तारीख है, हदीस अम्मार को अगर कोई शख्स पढ़ता है, वो कहता है कि एक ग्रोह जन्नत पे बुलाने वाला है जो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु का है, और जो मुखालिफीन है इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो ग्रोह जहन्नम की तरफ बुलाने वाला है। कोई शख्स अगर हदीस का हवाला नहीं देता या अगर ये हदीस भी पढ़ता है तो आप उस पर तौहीन का इल्ज़ाम लगा देंगे। तनकीद और तौहीन में फ़र्क होना चाहिए। जो मुतमद्दिन मुआशरे हैं वहाँ पर तनकीद की इजाज़त दी जाती है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।